اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اذ تقول للمؤمنین، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بثلاثۃ آلاف 3000 فرشتوں سے من الملائکۃ منزلین جو آسمان سے نازل ہو رہے ہوں۔ بلا، کیوں نہیں، بالکل وہ کافی ہیں۔ بلا کیوں نہیں، یعنی پچھلی آیت میں جو سوال کیا گیا تھا یہ اس کا جواب ہے۔ اس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے کہ کیوں نہیں، بالکل کافی ہے۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، ثابت قدم رہو، وتتقوا، اور پرہیزگار رہو، وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ آ جائیں تمہارے پاس من فورہم ھذا، اپنے اسی ریلے میں، اپنے اسی لشکر میں۔ اصل میں غزوہ بدر کے موقع پہ ایک مرحلہ یہ آیا کہ کفار پہلے ہی 3 گنا تھے، اور جب جنگ جاری تھی تو اس دوران خبر آئی کہ ایک لشکر کرز بن جابر اپنا لشکر لے کر شامل ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی کہ ہاں وہ تو پہلے ہی 3 گنا ہے اور اوپر سے مزید ایک لشکر ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ آ کے اپنے اس لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یمددکم ربکم
تمہارا رب تمہاری مدد فرما دے گا بخمسات آلاف 5,000 من الملائکت فرشتوں سے مصومین جو نشان زدہ ہوں گے. لیکن یہ مرحلہ نہ آیا، نہ ہوئی وہ لشکر آ کے شامل ہوا اور نہ ہی پھر باقی فرشتے شامل ہوئے. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا تھا اللہ تعالی نے اس مرحلے کو الا بشرا، سوائے خوشخبری کے. یعنی فرشتوں کے آنے کا جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف خوشخبری تھی، یہ تمہیں تسلی تھی تاکہ تمہارے حوصلے پست نہ پڑیں، تمہارے جذبے جوان رہیں. نشان زدہ سے مراد فکس، یہ فرشتہ یہ کام کرے گا، ان کی ڈیوٹیاں بھی فکس ہوں گی. ہاں جی، اللہ بشرا لکم، تمہارے لیے. خوشخبری کس کے لیے تھی؟ تمہارے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن رہیں. وَمَن نصر، اور نہیں ہے مدد الا سوائے من عند اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ. اصل مدد تو اللہ نے کرنی ہے، فرشتے تو خوشخبری ہیں. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو بغیر فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح دلا دے. العزیز، وہ غالب ہے، طاقت والا ہے. الحکیم، تاجی کئی بار دیکھا ہوں کہ بندہ وہ ایک بڑی تکلیف ہوئی دوسری تیسری پے در پے انسان تے نیک پاک وہ اللہ تعالیٰ انہوں چھڑانا چاہتا دنیا تو کہ تو میرے علی صرف میرے ڈائریکٹ میرے نہ رہے. الحکیم حکمت والا ہے، بالکل ایسا ہے جی. اصل میں یہاں پہ جہاد تو مسلمانوں نے کرنا تھا نا. اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہی سارا کام کروانا ہے تو پھر انسانوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے حوصلے بلند کرنے کے لیے فرشتوں کی آمد تھی. جنگ بدر میں تو فرشتوں نے باقاعدہ حصہ بھی لیا تھا نا. مومنوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے ہیں تو گردن اتر جاتی تھی، تو فرشتوں نے باقاعدہ حصہ بھی لیا تھا. تو یہ اصل میں میدان جہاد میں مومنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے. فرشتوں کی آمد ایک ذریعہ ہے مومنوں کو کھڑا رکھنے کا، ورنہ جنگ نہ بھی ہو، کفار سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے.
لیکتا طرفا من الذین، تاکہ کاٹ دے. کون کاٹ دے؟ اللہ تعالی. طرفاً ایک جماعت کو، من الذین کفروا کفار میں سے، اور یکبتہم یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، بس وہ رسوا ہو کر، نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں. دیکھیں نا میدان بدر میں وہ کس طرح آئے تھے، وہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ آئے تھے کہ اپنا جشن کا سامان بھی ساتھ لائے تھے کہ فتح تو ہماری ہی ہے، ہمارے پاس اتنا ساز و سامان ہے، ہمارے اتنے جنگجو زیادہ ہیں، لہذا فتح تو ہماری ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ان کی ایک جماعت تباہ ہو جائے. یہ فرشتے اللہ نے اس لیے بھیجے تھے. تو پھر دیکھا اس کائنات نے کہ وہ مثال آج تک نہیں ملتی کہ سارے جنگجو وہاں پہ ڈھیر ہو گئے اور بڑے بڑے سردار قید ہو گئے، جنگی قیدی بن گئے. تو وہ لوگ جن کے پاس نہ تلوار تھی پوری، نہ تیر تھے پورے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح یاب ہوئے. لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیس لک، آپ کے لیے نہیں ہے، من الامر شیء، کسی قسم کا کوئی اختیار. او یتوب علیہم، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، چاہے ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم تھے، ظالم ہیں. یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے یا ان کو عذاب دے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اے نبی، آپ کا اختیار نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کے لوگوں کے لیے جو ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم چونکہ امت ہیں تو اللہ کے نبی ہم سب کو بخشوا لیں گے. ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.